مقصد یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں آپ صرف وہی بات بول رہے ہوتے ہیں جو آپ کے کانوں نے پہلے سنی ہوتی ہے۔ علم وہ ہے، اگر آپ اپنا علم ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ علم، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ہوا ہے، یہ صرف ہوا ہے۔ کوئی بھی بات کرے، پر اگر کسی کے پاس یا میرے پاس کوئی بات کوئی میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں تو واقعہ کیا ہوگا، وہ سنا ہوا ہوگا نا، جو بات سنی ہوگی وہ آگے بیان کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جو قرآن پاک ہے اس میں جو صاف کلیئر کٹ جو بات لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے، غور کرو، کیا ہے، غور کرو، کہ انسان کو اپنی ذات کے اوپر اس کو غور کرنا چاہیے۔ ابھی میں بول رہا ہوں، ابھی میں بول رہا ہوں، یہ جو بولنا کام ہے جو صبح سے لے کے شام تک میں بولتا رہوں گا بولتا رہوں گا بولتا رہوں گا، اور یہ کام تو ایک جو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو اندھا ہے، ادھر دیکھو، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو اندھا ہے، نبینا ہے، وہ بھی بول سکتا ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، وہ بھی بول سکتا ہے۔ ابھی اس زبان کا کیا کمال ہے، زبان کا کمال کیا ہے؟ اگر ایک نبینا اندھا، دیکھیں جو قرآن پاک نبینے حفظ نہیں کرتے، کیوں بھائی؟ کرتے ہیں۔ نبینا جو آدمی ہے وہ قرآن پاک کی حفظ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کتنے نبینے ہیں قرآن پاک کی حفظ کیے ہوئے، اور کتنے واقعات ان کو یاد ہوتے ہیں۔ اگر نبینے آدمی کو اور جو دیکھنے والا ہے، پھر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اگر جو نبینا ہے وہ بھی بول سکتا ہے، جو آنکھ رکھتا ہے وہ بھی بول سکتا ہے۔ یہ بولنا مقصد نہیں ہے، اس میں جو حکمت ہے وہ اس کے اوپر غور کرنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یعنی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں خود کیا ہوں، اور میں اپنی ذات کے بارے میں اس نے غور و فکر کرنی ہے کہ میں خود کیا۔ ابھی ایک مثال پیش کرتے ہیں انسان کے متعلق۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہیں، تو سب سے زیادہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ کس طرح یہ اشرف المخلوقات ہے؟ بولنے سے اشرف المخلوقات ہوگا، کپڑے پہننے سے اشرف المخلوقات ہوگا، یعنی اس کی جو اشرف المخلوقات، اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ آپ نے تلاش کرنی ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا۔ ابھی اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی جو جانور نظر آتے ہیں، ہم نظر آتے ہیں، بلی ہے، کتا ہے، گدھا ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان چل پھر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ انسان چل رہے ہیں؟ ہم کو کیوں پتا ہے یہ شیر ہے، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے؟ ہم کو کیوں پتا ہے؟ ہم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز ہے، کیوں ہے، ہم نے ویسے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ان کی نگاہ، جو ان کی نظر ہے، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ ہم جانوروں کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ جانوروں کی نظر میں یہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس طرح وہ ہے، صرف یہ ہے۔ انسان اور ایمان میں یہ فرق نہیں ہے کہ انسان کپڑے پہن لیتا ہے، یا کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، یا اس کے پاس عقل بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک انسان ازل سے آ رہا ہے تو یہ باقی مخلوق بھی انسان کے ساتھ ازل سے ہی سفر کر رہی ہے، اس میں انسان کی علم اور عقل کا کمال نہیں ہوتا۔ ابھی ایک مثال پیش کرتے ہیں، یہ دیکھیں تھوڑا غور و فکر کرنے کے لیے۔ کبھی آپ نے مکھی دیکھی ہے؟ مکھی کتنی مکھی ہیں؟ لا تعداد، بہت زیادہ۔ یہ گھریلو مکھی جو آپ کو نظر آتی ہے، مکھیاں نظر آتی ہیں نا، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے یہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اگر ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں تو یہ تو ختم نہیں ہوگی، تو انسان بھی ختم نہیں ہوگے۔ اچھا، ایک مکھی کی وہ جو ساخت ہے، یعنی اس کی بناوٹ ہے، مکھی کا دیکھنا، مکھی کا سونگنا، مکھی کی حیثیت، اس کا وہ جو ٹریس کرتی ہے، چلتی ہے، اس کا اڑنا، اور اس کا مکھی کا سونگنا، اور مکھی کی خواہش، اور مکھی جا کر بیٹھتی کدھر۔ اگر ایک مکھی کی ایک خواہش ہے تو دوسری کی بھی وہی ہوگی، اس کا ساتھ، اس کا دھڑ، اس کا پر، جو سیم ایک ہی شیپ شکل ہے، اسی طرح دوسری مکھی کی ہوگی۔ جیسے ایک مکھی ہے
ویسے دوسری مکھی سیم ٹو سیم، اس میں کوئی ڈفرینس، کوئی فرق نہیں ہوگا. اور اس کا جو زندگی گزارنے کا ایک مکھی کا طریقہ ہے، اگر ایک مکھی گزارتی ہے دوسری مکھی بھی اسی طرح ہی وہ بھی اپنی زندگی گزارتی ہے. ہم ایک مکھی کو دوسری مکھی کے درمیان فرق واضح نہیں کر سکتے، لیکن جب ایک مکھی دوسری مکھی کو پہچانتی ہے، جب مکھی انڈے دیتی ہے، بچے دیتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ دوسری مکھی کو پہچانتی ہے. اسی طرح جو انسان ہے، یہ تمام کے تمام انسان جانوروں مخلوق کی نظر میں ہم شکل ہیں. ان کو شکلیں مختلف نظر نہیں آتی، ہماری ایک ہی شکل ہے. اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنی شکل، ہم اپنی ہی صورت، جس طرح ہم آئینے میں، شیشے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں نا، اس طرح جو ہمارے اپوزٹ انسان ہوتا ہے وہ ہماری اپنی شکل کا ہوتا ہے. لیکن بظاہر ہم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کائنات میں بہت سے انسان نظر آ رہے ہیں. جیسے ایک گندم کا دانہ جب اس کو ہم بیجتے ہیں، اس کے اوپر، اس بالی کے اوپر کتنے دانے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ بیج تو ایک ہی ہے نا. اسی طرح ہمارا جو بیج ہے وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، ایک ہی گندم کا دانہ ہے، اسی کے یہ سارے بیج ہیں، اسی کے یہ سارے کے سارے یہ کیا ہے؟ ہم شکل ہیں. 60 سال جو جانور ہوتے ہیں وہ ہم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ان کو ایک شکل کی مخلوق نظر آ رہی ہے، وہ ہم کو. لیکن ہم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم کو یہ نظر آ رہا ہے یہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ بدصورت ہے، وہ کالا ہے، وہ سفید ہے. لیکن جو دوسری مخلوق ہے وہ ہمیں کس طرح دیکھتی ہے؟ وہ صرف ایک انسان کی صورت میں دیکھتی ہے کہ یہ بھی صرف ایک انسان ہے. لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے. ہم ایک انسان کو دوسرے انسان میں وہ فرق محسوس ہوتا ہے. وہ فرق کیوں محسوس ہوتا ہے؟ وہ انسان اپنے اوپر غور نہیں کرتا، اپنے اوپر وہ دیکھتا نہیں ہے. اصل میں وہ ایک ہی بیج ہے، ایک ہی بیج کے جو تمام کے تمام ایک ہی بیج کے جو دانے ہیں، جو ایک ہی مخلوق ہے. اگر علم وہ ہے کہ چاہے ہم جتنا مرضی بولتے رہیں، علم وہ ہے جو پوری کی پوری دنیا آپ کی بات کو تسلیم کرے، آپ کی بات کو مان لے. مثال کے طور پر یہ بھی قرآن پاک ہے، اس میں ریاضی بھی اس میں شامل ہے، بیولوجی بھی اس میں شامل ہے، کیمسٹری بھی اس میں شامل ہے، فزکس بھی اسی میں شامل ہے. اس میں سے یہ سارا علم نکلا ہے. ابھی ہم اس علم کے اوپر غور کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سائنس کیا ہے؟ سائنس بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے. سائنس کیا ہے؟ ہم اس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری قدرت کے اوپر غور کرو، قدرت کے اوپر غور کرو. جب ہم قدرت کے اوپر غور کریں گے تو ہم ایک نیا علم ہم اخذ کریں گے، نیا علم نکلے گا. ابھی ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو جب ہم کسی مسئلہ یا عقیدے کی بات کرتے ہیں تو وہ علم کہاں تک محدود ہے؟ وہ صرف ایک جگہ تک محدود ہے. وہ صرف ایک جگہ تک محدود ہے. علم وہ ہے جو ہر فرد آپ کی بات کو مان لے، تسلیم کرے. اگر آپ کی بات کو کوئی آدمی تسلیم نہیں کرتا تو وہ آپ کا علم نہیں ہے، چاہے وہ مسلک ہے، چاہے وہ عقیدہ ہے، چاہے وہ مذہب ہے. علم وہ ہے چاہے دنیا کا ہو، چاہے آخرت کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو. یعنی علم وہ ہے کہ اس کو مکمل ساری کی ساری دنیا اس کو مان لے، تسلیم کرے. اگر کوئی آدمی آپ کے مذہب عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ آپ کا علم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صرف باتیں ہی ہیں، وہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. ادھر آپ نے سن لی، آگے بیان کر دی. مثال کے طور پر آپ نے ایک واقعہ سن لیا تو آپ نے وہ واقعہ آگے بیان کر دیا، اس نے وہ واقعہ آگے بیان کر دیا، اس نے وہ واقعہ آگے بیان کر دیا. وہ واقعہ بیان کرتے 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 ہم جائیں گے، یا نصیحت کرتے جائیں گے، ہدایت کرتے جائیں گے. نصیحت یہ، ہدایت یہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے کہ وہ
اگر کوئی بات ہے تو اس کو پرماننٹ، اس کو اتھینٹک مستند تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہ علم، یہ اس کے ہر آدمی، ابھی دیکھیں اللہ کی تلاش ہے تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے. ابھی اگر آپ اس کی سرچ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ آپ کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے، آپ کا علم بیکار ہے. اگر ایک آدمی، اگر آپ کا جو مسلک یا مذہب ہے دوسرا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ آپ کا علم بھی بیکار ہے. یعنی ہمارا جو جھگڑا فتنے فساد ہے، یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ علم ہی نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. ایک کرتا ہے دوسرے سن لیتے ہیں، دوسرا کرتا ہے وہ دوسرے سن لیتے ہیں. اصل جو معرفت ہے ہمیں وہ سیکھنی ہے کہ معرفت کیا ہے. معرفت کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے، ہم آئے کہاں ہیں، ہمیں اور جانا کہاں ہے، اس کے اوپر غور و فکر ہے. اس کے اوپر جو غور و فکر کرے گا وہ اس کا علم ہے. اگر وہ اس کے علم کو قبول کر لے، سمجھ لے. بھی آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ ابھی دیکھیں یہ انگوٹھے کے جو نشان ہیں یہ کیا ہے، سب کے الگ الگ ہیں. ابھی اس کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے؟ ہر کسی کے انسان کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک علم ہے. یہ پوری دنیا کے اندر کہیں جہاں کہیں بھی جاؤ کہ ہر انسان کے یہ الگ الگ ہیں. اس لیے ہے کہ انسان اپنی پہچان کر لے. مخلوق کی نظر میں جو دوسری مخلوق ہے، جو مخلوق کی نظر میں ہم کیا نظر آ رہے ہیں، ان کو صرف ایک عام، ہم کو بھی وہی ایک مخلوق نظر آ رہی ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ انسان ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا یہ انسان ہے. جب یہ انسان کو انسان کہنے سے انسان نہیں بنتا، وہ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں انسان کیوں ہوں. اگر ایک مخلوق وہ اس کے انسان کے ساتھ ازل سے چلتی آ رہی ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اس کو اپنی حفاظت کا طریقہ، اپنی جان کا طریقہ، اپنی زندگی کا طریقہ، مرنا جینا، غم خوشی، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اگر یہ صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ حیوان کے اندر بھی موجود ہے. جب حیوان اور انسان کے اندر جو فرق، یہ تمیز واضح نظر نہیں آئے گی، انسان اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتا. اسی طرح جتنی بھی مخلوق نظر آ رہی ہے، مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان پھر رہا ہے، یہ بھی حیوان ہی ہے. انسان کیا ہے؟ یہ بھی حیوان ہی ہے. جس طرح وہ پرندے کھانا کھاتے ہیں، اس طرح یہ بھی کھاتا ہے. جب فرق اس کا تب معلوم ہوگا جب وہ اپنی پہچان کر لے گا. ابھی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ خود اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنی فوٹو دیکھتے ہیں. وہ ہم کو نظر کیا آ رہا ہے؟ دوسرا انسان نظر آتا ہے، لیکن وہ دوسرا انسان نہیں ہوتا. ہم اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کے ساتھ اگر جو بات یہ ہے کہ اس کو پہچان نہیں ہے وہ جھگڑا کس سے کر رہا ہے، اس کو پہچان نہیں ہے وہ جھگڑا کس سے کر رہا ہے. اگر ایک مسلک آدمی دوسرے مسلک سے جھگڑا کر رہا ہے تو وہ مسلک کیا ہے؟ جب اس کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تو پھر وہ مسلک یا عقیدہ، وہ مذہب کیا ہے؟ یعنی انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کو سمجھ لے کہ اپنے سامنے اس کے اپوزٹ انسان بیٹھا ہوا وہ کیا ہے. وہ اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ اس کی اپنی ذاتی تصویر ہے. وہ ایک ہی گندم کے تمام سب دانے ایک ہی گندم کے دانے ہیں، ایک ہی پیل ہے. اگر آدمی نہ ہوتا تو یہ انسان کہاں ہوتے؟ تو پھر یہ سب انسان کیا ہیں؟ یہ ایک ہی انسان ہے. جتنے بھی انسان دنیا کے نظر آ رہے ہیں سب کیا ہے؟ یہ انسان ایک ہی ہے. اب جس طرح یہ ایک مکھی ہے، اگر ایک مکھی مر جاتی ہے تو وہ مکھی مر جاتی ہے. وہ سیم اسی طرح دوسری مکھی اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پرواز کرنی شروع ہو جاتی ہے. ہم جب مرتے ہیں تو مرتے ہم نہیں ہیں. یہ ایک دوسرا علم ہے. جب انسان مر جاتا ہے، یہ دیکھیں ایک انسان جب مرتا ہے وہ آپ کے سامنے وہ کیا نظر آتا ہے؟ ڈیڈ باڈی، مردہ نظر آتا ہے نا. تو جب انسان کی شروع سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی، جب انسان شروع سے پیدا ہوا، اس کو مٹی سے بنایا گیا تو پہلے اس کا بت بنایا تھا نا. وہ جب انسان مرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے وہ کیا چیز ہے؟
وہ بت ہے جو پہلے آپ کو تخلیق کیا گیا، پہلے تصور پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح کی تخلیق ہوئی. وہ جو تخلیق کی گئی وہ انسان نہیں ہے، وہ خود ذات خود، وہ جو انسان مرتا نظر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ مردہ نہیں ہے. وہ آپ کو بتایا گیا کہ پہلے آپ کی شکل یہ تھی. کیا بتایا گیا؟ وہ پہلے آپ کی شکل یہ تھی، آپ پھر پیدا ہو گئے. آپ پھر وہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس روح سے، آپ کی روح اس طرح پیدا ہوئی ہے. اس طرح یہ، اسی طرح جتنی بھی یہ مخلوق ہے، جتنی بھی یہ مخلوق ہے، سب کا یہ سرکل اسی طرح چلتا نظر آ رہا ہے. انسان مرتا نہیں ہے، انسان مرتا نہیں ہے. ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، ہم مر رہے ہیں، لیکن ہم کو اس معرفت کا علم نہیں ہے. ہم دوسرے انسان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم کو دوسرا انسان نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دوسرا انسان نظر نہیں، دوسرا انسان نہیں ہے. وہ صرف کیا ہے؟ ایک ہی انسان ہے. وہ صرف ایک ہی انسان ہے. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو اس معرفت کی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ضرور آئے گی.